قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ یہ صحبت علماء کی یہ نہیں ہوتا کہ چمٹے رہنا، بس ان کی رہنمائی لینا اور ہر معاملے میں رہنمائی لینا، کہ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہو گیا کہ مولانا نے جو بات کہی جو میری دل کو لگتی ہے وہ میں لے لوں گا، اور جو بات مولانا نے کہی یا عالم دین نے کہی یا کسی مفتی نے کہی جو میرے نفس کو اچھی نہیں لگتی یا جو کہیں نہ کہیں میرے لیے کیا بلکہ شریعت کے اندر ہی جو انسان کو، جیسے شروع میں نے کہا نا کہ احکامات جو قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، اللہ کے قرآن کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ نیک کبھی نہیں بن سکتا، اور شیطان کے بہکاوے سے وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس کو بچنا ہے تو اس کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، بزرگوں کی صحبت رہنمائی لینی پڑے گی، اور اللہ والوں کی رہنمائی۔ ایک اور بات یاد رکھنا، یہ آج ہم جس کو اللہ والا، آج آپ کسی سے پوچھو، آپ سے میں پوچھوں کہ اللہ والا کون ہے، آپ کہیں گے کہ جس کے سر پہ پگڑی ہے، جس کی سفید داڑھی ہے، لمبی تسبیح ہے، لمبا جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ اللہ والا ہے، ہم اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں۔ اللہ والا اس کو نہیں کہا جاتا، اللہ والا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی صحبت میں آپ جاؤ یا جس کے پاس آپ بیٹھو چاہے تھوڑی دیر بھی، اور اس کی باتوں سے آپ کو اللہ یاد آئے، اس کی باتوں سے گناہوں سے نفرت پیدا ہو، اس کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر آئے، دین کی محبت دل کے اندر آئے، وہ چاہے کوئی بھی بندہ ہو وہ اللہ والا ہے۔ لمبی ضربیں، بڑی ضربیں اللہ کی لگانا اور پگڑی پہننے والا بندہ صرف اللہ کرنے والا بندہ اللہ والا نہیں ہوتا۔ تو گناہ کسی سے بھی ہو جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اور آپ تو آج ہمارے اپنے گناہوں پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، ہمیں اپنا بڑا گناہ بھی چھوٹا نظر آتا ہے اور دوسرے کا چھوٹا گناہ بھی ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ گناہ اس کی لذت جو ہے نا یہ وقتی طور کی ہے۔ یہ جیسے میں بات کر رہا تھا نا کہ شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو توبہ کر رہا ہے، کل پھر کرے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر گناہ کرے گا، لہٰذا اپنی زندگی کے آخر میں ہی جو ہے ایک ہی بار توبہ کر لے۔ یہ تو شیطان کی چال ہے۔ وہ بندہ تب ہی بچے گا جب اس کو اللہ والوں کی طرف سے کچھ پتہ ہوگا، شیطان کے داؤ پیچ سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور میں نے کیا کہا، گناہ کی لذت وقتی طور پہ ہوتی ہے، اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور محنت اور مشقت دین کی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کا اجر ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ گناہ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ کی لذت جو ہے یہ وقتی طور تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہی گناہ کیا ختم ہو گئی۔ اور میں اور آپ آج چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں وہ نماز کے اندر سرور آتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ آپ میں سے میں بھی، آپ کہیں گے کہ حضرت ہمیں نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آتا۔ اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ جب محنت اور مشقت ہوگی تو پھر آپ کو نماز کے اندر بھی لطف آئے گا، اور جب بندے کو پتہ چلے کہ اس پہ محنت مشقت ہوتی ہے، وہ محنت مشقت کے لیے وقت لگتا ہے لیکن اس کا اجر اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور